بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر، لیکچر نمبر 17۔ پاکستان میں فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کا مغربی جمہوریت کا رقص کفر کب کیسے شروع ہوا، اس کا تدارک کیا ہے؟ قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ حسن خلق کی روشنی میں اسلامی جمہوریت، اس کے نظام سلیکشن کے ذریعے فلاحی معاشرہ تیار کرنے کا نظام سلیکشن بنی نوع انسان کے لیے فطرت کا ایک انمول عطیہ ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1948 کو وفات پا گئے۔ ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنا دیا۔ 1951 میں جناب لیاقت علی خان کو قتل کر دیا۔ اس کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم اور افسر شاہی کے غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا، جو 1951 تا 1954 تک پاکستان پر حکمرانی کرتا رہا۔ 1954 کو فوجی کمانڈر سکندر مرزا، چیف فوجی کمانڈر ایوب خان نے بالجبر اس سے استعفیٰ لیا، لندن علاج کے لیے بھیج دیا، اور ساتھ ہی چیف فوجی کمانڈر ایوب خان نے فوج شاہی کے سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنا دیا۔ اب فوج بالواسطہ چیف فوجی کمانڈر ایوب خان کی زیر کمانڈ پاکستان پر مسلط ہو گئی۔ 1958 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے مارشل لا لگا کر فوجی کمانڈر سکندر مرزا سے گن پوائنٹ پر استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان مارشل لا کی گن پوائنٹ پر صدر پاکستان بن بیٹھا۔ تمام واقعات اس بات کی گماشی کرتے ہیں کہ چیف فوجی کمانڈر ایوب خان نے ہی وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کر کے پاکستان میں خوف و رعب پھیلا دیا۔ اس نے ہی 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، سہروردی، آئی چندری گر، فیروز خان نون کی حکومتوں کو، جو ملک کو اسلامی آئین دینا چاہتے تھے، ان کو 1954 سے لے کر 1958 تک مجرم بناتا، سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا، کیونکہ ان کی بقا انگریز کے نظام حکومت میں مضمر تھی۔ مارشل لا کے بعد 1958 تا 1970 تک فوج کی گن پوائنٹ پر انگریز کے پروردہ جگیردار ٹولہ کا پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے ولی خان، بلوچستان سے بگٹی، سندھ سے بھٹو خاندان جیسی انگریز کی اشرافیہ، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی، نوکر شاہی کے جلادوں کے ذریعے مشرقی مغربی پاکستان کے عوام کو قیدی بنایا۔ پاکستان سے قبل انگریز نے بھی ان قیدیوں سے پشاور سے دہلی اور انڈیا میں جی ٹی روڈ کا جال، علاوہ ازیں انڈیا میں ریل کی پٹڑیوں، لائنوں، ریلوے اسٹیشنوں کا جال بچھایا، نئے اضلاع بنائے، زمینوں کو آباد کیا، نہریں کھدوائیں، ڈیم اور بجلی گھر بنائے، ملیں، فیکٹریاں، کارخانے لگائے، اور ان سے استفادہ خود کرتا رہا، کیوں کسانوں کی تمام پیداوار، مزدوروں کی تمام تعمیرات، مصنوعات، ان کے تمام وسائل، خزائن، زر مبادلہ اکٹھے کرتا، برطانیہ لے جاتا۔ اس نے اس دولت سے 100 سال تک دنیا پر اپنی برتری رائج رکھی۔ جب انڈیا کی عوام بھوک، ننگ، غربت، بے روزگاری، تنگ دستی سے مجبور ہو کر احتجاج و بغاوت پر اتر آئی، تو انگریز عوام کو 2 قومی نظریات کی روشنی میں انڈیا کو 2 ملکوں یعنی ہندوؤں کو انڈیا اور مسلمانوں کو الگ ملک پاکستان دے گیا، تاکہ ہندو اپنی بت پرستی، مسلمان اپنی توحید پرستی کے نظریات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ انگریز سے رخصت ہوتے وقت اپنا حکومتی نظام، جگیردار سرمایہ دار ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی، نوکر شاہی کے حوالے کر گیا۔
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور لیاقت علی خان کے قتل کے بعد پاکستان کے فوجی چیف کمانڈر نے انگریز کا حکومتی کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی، نوکر شاہی کو اپنے تابع فرمان بنا لیا۔ ایک وزیر اعظم کو قتل کر کے ملک کا بادشاہ اور افسر شاہی کے غلام محمد کو اور پھر سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنا دیا۔ ان دونوں کو فوج کی گن پوائنٹ پر فارغ کیا، ایک کو لندن اور دوسرے کو جلا وطن کر کے آج خود مارشل لا کی گن پوائنٹ پر 1958 تا 1970 تک صدر پاکستان بنا رہا۔ انگریز کے کلچر کا جگیردار، سرمایہ دار، فوجی، سیاسی حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ، ان کی اولادوں نے اہل وطن پر ظلم و جبر، معاشی معاشرتی دینی استحصال و قتال، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں کی ملکیتوں کو فروغ، عوام الناس کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ کو حکومتی وانوں اداروں کی وراثت اور مشرقی پاکستان کے عوامی معاشی معاشرتی حقوق کا قتال کرتے رہے۔ عوام الناس اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، احتجاج بغاوت میں بدل گیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مغربی پاکستان کے مسٹر بھٹو کے ممبران سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا۔ مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے مجیب الرحمان کو حکومت بنانے نہ دی۔ عوام نے احتجاج کیا۔ یحییٰ خان نے اس کو بغاوت کا نام دے کر ان پر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ عوام اور فوج کا قتال جاری ہو گیا۔ انڈیا نے اپنی فوج مشرقی پاکستان میں داخل کر دی۔ ان کے حکم کے مطابق 90,000 فوجی سپاہ نے انڈیا کی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، ملک دو لخت کر دیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبوں کے سینکڑوں MP وفاق کے 158 MLA کی بجائے 300-400 MLA سینٹ کے ممبران کی تعداد بڑھا لی۔ لاکھوں شاہی طبقہ کی تعداد، ان کے شاہی اخراجات کا بوجھ کروڑوں کو اربوں خربوں تک بڑھا کر ملک کو معاشی طور پر مفلوج بنا دیا۔ اہل وطن کو بجلی، پانی، گیس کے اضافی بلوں، 23 کروڑ غریب، تنگ دستوں، بے روزگاروں، بیوہ، یتیم، بوڑھوں، معذوروں کی ادویات، مہنگائی، ہر چیز پر ٹیکس، مکانوں کے ٹیکسوں سے بل جبر اکٹھا کیا ہوا خزانہ، اضافی حکومتی ٹولہ کے دیالوں، شاہی طبقہ کے رازروں کی ملکیت بنانا ایک جرم عظیم تھا اور آج بھی ہے۔ 23 کروڑ مسلم امہ پر مشتمل کسانوں، مزدوروں، گندگی اور گٹر صاف کرنے والے، بھوکے ننگے، بیمار، اپاہج، علاج، تعلیم، بنیادی ضروریات سے محروم زندگی گزارنے والے ووٹرز اور ان کے MP MLA، سینیٹر، مشیر، وزیر، وزرائے اعلیٰ، گورنر، وزیر اعظم، صدر پاکستان کے مسٹر زرداری جیسے رازروں کی زندگی کے مجرمانہ تضاد کا موازنہ تو کر لو۔ ان کی افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، ایوب خان، یحییٰ خان، مسٹر بھٹو جیسے انگریز کی سرکاری کلبوں کے شرابی زانی حکومتی رازروں کی ان گنت داستانیں رقم ہوتی آ رہی ہیں۔ منصب شاہی کے جسٹس منیر جیسے عدل کش عدلیہ کے ججوں کے نام سے پاکستان میں اسلام اور انصاف سسک کر دم توڑتا جا رہا ہے۔ عزیزم عمران خان، وزیر اعظم، فوجی چیف کمانڈر قمر جاوید باجوہ صاحبان، خدا را پاکستان میں ایسا قانون نافذ کر دو کہ جس زمین مافیا کے کسی فرد نے کسی دوسرے فرد کی زمین، مکان، جائیداد پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اس کو ختم کر دے اور مالک کو اس کی جائیداد 30 دن کے اندر واپس کر دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی تمام جائیداد ضبط اور 10 سال تک سزا دے کر جیل بھیج دو۔ ملک میں عدل نافذ کریں۔ پاکستان کی عدلیہ انتظامیہ کی جلائی ہوئی چتا سے اہل وطن نجات پا سکیں گے۔
ان مجرموں کے شاہی اخراجات کا بوجھ ختم اور ملک کے قرضے اتر جائیں گے۔ پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی طرف یہ آپ کا پہلا قدم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ طیب فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔